السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان من، سلسلہ سیرت امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی آج نویں نشست ہے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ باذن اللہ پڑھیں گے۔ آپ کا نام رملہ تھا۔ سلسلہ نسب رملہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف، جبکہ والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب رملہ بنت ام صفیہ بنت ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف تھا۔ والدہ اور والد دونوں کی جانب سے پانچویں پشت میں جا کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر عبید اللہ بن جہش سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام حبیبہ تھا، اسی وجہ سے آپ کی کنیت ام حبیبہ ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 17 برس قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان بنو امیہ کی چشم و چراغ تھیں۔ امیہ قریش کا ایک سردار تھا جس کی اولاد کو بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ قریش کا ایک دوسرا بڑا خاندان بنو ہاشم بھی تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا۔ ان دونوں خاندانوں کے مابین خاندانی رقابت ایک عرصے سے چلتی چلی آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی سب سے زیادہ مخالفت بنو امیہ نے ہی کی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت ان کے حریف یعنی بنو ہاشم کو یہ اعزاز نصیب ہو۔ تاریخ کا مطالعہ اس بات پر گواہ ہے کہ عہد رسالت میں اسلام کے خلاف جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان میں اسی خاندان بنو امیہ کے افراد نے قائدانہ کردار ادا کیے۔ بدر میں جب اس خاندان کے سردار عتبہ، ولید اور حنظلہ کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اپنے ان سرداروں کا انتقام لینے کے لیے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کئی حربیں آزمائے۔ بالآخر فتح مکہ کے موقع پر اس خاندان کے اکثر افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ اس خاندان میں باصلاحیت لوگوں کی قطعی کمی نہیں تھی۔ یہ لوگ بہادر، جانباز اور انتظامی صلاحیتوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے بھی تھے، اسی لیے ان کو سیاسی اور فوجی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دارالامن قرار دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتابت وحی کی عظیم سعادت سے بہرور فرمایا، اور اسی خاندان کے چشم و چراغ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے اعلیٰ منصب پر بھی فائز کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان نبوت یعنی بنو ہاشم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ہم زلف بھی تھے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بہن قریبہ صغرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ قبل از اسلام آپ علیہ السلام نے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح لقیط بن الربیع جن کی کنیت ابو العاص تھی ان سے کیا، جو اسی خاندان بنو امیہ کے ایک فرد تھے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اسی خاندان بنو امیہ کے چشم و چراغ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صفیہ بنت ابو العاص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد عفان بن ابو العاص کی سگی بہن تھیں۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی تھی، اور اسی لحاظ سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھیزاد بہن تھی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن میمونہ بنت ابی سفیان حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش دامن یعنی ان کی ساس تھیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شجاع فرزند شہید کربلا حضرت علی اکبر رحمہ اللہ تعالی علیہ کی والدہ لیلہ بنت مرہ اسی میمونہ کی بیٹی ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عبید اللہ بن جہش سے ہوا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ،
ہم دونوں میاں بیوی اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کس کی بیٹی ہیں؟ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابو سفیان صخر بن حرب اموی کی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو کلمہ شہادت پڑھایا اور ان کو مسلمان کر دیا۔ قبول اسلام کے بعد مکہ مکرمہ میں اہل اسلام پر حالات بہت تنگ کر دیے گئے کفار اور مشرکین مکہ کی جانب سے۔ چنانچہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ 690 میں ہجرت کی۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس سے 1 سال قبل 590 میں اہل اسلام کے چند افراد نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ اس دوسری ہجرت میں 83 مرد اور 18 خواتین شامل تھیں، جن میں عبید اللہ بن جہش اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان دونوں کے 2 بچے ہوئے، ایک کا نام عبداللہ اور بیٹی کا نام حبیبہ ہے۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں رہیں اور داود بن عروہ بن مسعود ثقفی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کا نکاح ہوا۔ حبشہ عرب کے جنوب میں واقع مشرقی افریقہ کا ایک ملک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت اس ملک پر جو شخص حکمران تھا اس کا نام اسخمہ بن ابجر تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ فرما سکے۔ جب ان کے فوت ہونے کی اطلاع مدینہ منورہ میں آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ متعدد احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کر دیا گیا تھا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ تمہارے بھائی حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے، کھڑے ہو جاؤ، ان کی نماز جنازہ ادا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں بنا لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ صحابہ کرام یہی سمجھ رہے تھے کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہے۔ حبشی زبان میں بادشاہ کو نجوس کہتے ہیں اور حبشی زبان کے اس لفظ کو عربی زبان میں پڑھتے وقت نجوش کہا جاتا ہے، اسی سے نجاشی ہے۔ حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، یہ ان کا لقب تھا، اور حبشہ اصل میں عربی نام ہے، یونانی میں سے ایتھوپیا کہتے ہیں، اور دنیا کے موجودہ نقشہ میں سے ایتھوپیا ہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی۔ ایک رات سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خواب آیا۔ آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کے خامد عبید اللہ بن جہش کا چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا ہے۔ جب آپ بیدار ہوئیں تو بہت پریشان تھی، لیکن اس وقت آپ نے اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر عبید اللہ بن جہش نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں پہلے عیسائی تھا، پھر میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اب پھر سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ نصرانیت ہی دین حق ہے، اسی لیے دوبارہ عیسائی ہو رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ تم بھی عیسائیت قبول کر لو، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند کو اپنا خواب سنایا کہ شاید وہ اس کو سن کر اپنے فیصلے سے باز رہیں، لیکن اس خواب کا عبید اللہ پر کوئی اثر نہ ہوا، لہٰذا وہ مرتد ہو گئے، انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ اس کے بعد ان کا اکثر وقت شراب پینے میں گزرتا، ہر وقت شراب پیتے رہتے۔ اسی شراب نوشی کی کثرت کی وجہ سے حالت ارتداد یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ دینے پر ہی ان کی موت ہوئی۔ عبید اللہ بن جہش کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غمزدہ تھیں، اپنے وطن سے دوری تھی، شوہر کے مرتد ہونے کا الگ غم تھا، اور پھر ان کی وفات۔ یہ سب سانحات ایسے تھے جن سے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت صدمات پہنچے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑ رہی تھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ حبشہ میں ہجرت کر کے تشریف لانے والی مسلمان خواتین بالخصوص سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ، سیدہ لیلہ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہن نے آپ کو بہت زیادہ دلاسا دیا، اور وہ اکثر آپ کی ڈھارس بندھاتی رہتی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کے مرتد ہو کر فوت ہونے کی خبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت صدمہ ہوا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دلجوئی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ حبشہ نجاشی کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ اگر آپ ام حبیبہ سے برضا و رغبت معلوم کریں، اگر وہ نکاح کے لیے آمادہ ہیں تو میرا پیغام نکاح ان تک پہنچا دیا جائے۔
حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح بھیجا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام پا کر گویا سب غم بھول گئیں۔ آپ نے رضامندی کا اظہار فرمایا اور پیغام لانے والی باندی کو اپنے کنگن، انگوٹھیاں اور زیور اتار کر ہدیہ کے طور پر دے دیا۔ حضرت خالد بن سعید بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نکاح کا وکیل بنا کر شاہ حبشہ کے پاس بھیجا۔ نجاشی نے اپنے شاہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی موجودگی میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا اور 4000 درہم حق مہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شاہ حبشہ نے خود ادا کیا۔ یہ رقم سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل نکاح حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقم میں سے کچھ اس باندی کو دی جس نے نکاح کی خوشخبری سنائی تھی، لیکن اس باندی نے رقم اور دیگر زیورات وغیرہ جو گزشتہ کل ان کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام پہنچانے پر مرحمت فرمائے تھے ہدیتاً، وہ سارے کے سارے واپس کر دیے، اور باندی نے یہ بھی کہا کہ بادشاہ سلامت کا یہی حکم ہے۔ خود نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشی میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیش قیمت تحائف اور قیمتی خوشبوئیں ہدیہ کے طور پر بھیجیں۔ اس مجلس میں نکاح کی تقریب میں شرکت کرنے والے تمام افراد کو کھانا بھی کھلایا گیا۔ اس کے بعد سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بحری جہاز میں خیبر کے راستے مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ بن کر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزز اعزاز سے سرفراز کی گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی عرصہ پہلے خواب دیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے یا ام المومنین کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ میرے دل میں آیا اور میں نے از خود اس مبارک خواب کی تعبیر یہی سمجھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے نکاح میں لائیں گے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا نکاح ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر پوری ہو گئی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے حد عقیدت اور محبت تھی، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اسے اپنی اولاد، اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ ایک بار سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان، اور جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مدینہ منورہ آئے اور اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر بیٹھ گئے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھیں اور والد کو انتہائی ادب سے عرض کی کہ آپ اس بستر پر نہ بیٹھیں، یہ پاک بستر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور آپ ابھی تک شرک سے پاک نہیں ہوئے۔ دین اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زندگی کے ہر موڑ کی طرف رہنمائی ہے۔ خوشیاں کیسے منانی ہیں، غم اور مصیبت میں کیا کرنا ہے، چنانچہ جب کوئی فوت ہو جائے تو سوگ کتنے دن کیا جائے، ایسے حالات میں شریعت کے حکم کی اتباع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں شریعت کی اتباع گویا رچ بس چکی تھی۔ چنانچہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت گئی جب ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق خوشبو کی زردی یا کسی اور چیز کی ملاوٹ تھی۔ پھر وہ خوشبو ایک لونڈی نے ان کو لگائی اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے رخساروں پر بھی اسے لگایا۔ اس کے بعد فرمایا، واللہ مجھے خوشبو کے استعمال کی قطعی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والی کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے سوائے اپنے شوہر کے، کہ اس کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہے، اور اس کی تفصیل پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عبادت گزار خاتون تھیں، ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتی، فرائض و واجبات کی ادائیگی تو کیا کہنے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفلی عبادات بھی بہت کثرت سے کیا کرتی تھیں۔ ایک بار
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 12 رکعت نفل روزانہ پڑھے گا اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں گھر بنائے گا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمان سنا تو اس وقت سے لے کر اخیر عمر تک کبھی بھی اس کا ناغہ نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر آخرت بہت زیادہ تھی۔ وفات سے چند دن قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کہا میرے اور آپ کے درمیان سوکنوں والے تعلقات تھے، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آپ کو معاف کیا، پھر ان کے لیے دعا مانگی۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے مجھے خوش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اس کے بعد یہی پیغام ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی بھیجا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 74 برس کی عمر میں 44 ہجری میں ہوئی۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔